السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے چینل پر بہت خوبصورت واقعات کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو واقعات میں لے کر کے آ رہا ہوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات، یعنی کہ کون کون بیویاں تھیں آپ کی، ہماری مائیں، جو پوری دنیا کی مائیں کون کون ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے کن سے نکاح فرمایا، کیسے کیا، پورا انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے تعلق سے میں پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کے انشاءاللہ تعالی میں بیان کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ چھوڑ کر مت جائیے گا کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کو نہیں مل پائیں گی، بہت پیاری چیز میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیز آپ لوگوں کے لیے پیش کی جائے۔ ازواج مطہرات انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ کی 11 بیویاں ہیں انشاءاللہ تعالی، 11 ویڈیوز 11 پارٹ میں انشاءاللہ آپ سنیں گے، جبکہ مختصر سے لفظوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ بالکل سنیں شروع سے لے کے آخر تک، ہر جو بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ماں کا جو بھی بیان ہو وہ آپ سنیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا ہو سکے ان ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا، تاکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے کہ سرکار کی، ہمارے اور آپ کے آقا کی کتنی بیویاں تھیں اور کون کون تھیں جی، اور ان کا مرتبہ کیا ہے، اور سرکار نے کس طریقے سے آپ سے مطلب جو ہے عقد فرمایا ہے، انشاءاللہ بالکل شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان تک پہنچ جائے۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں سے ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مبارک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں، سنیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیاتیں بینات نازل ہوئیں، جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کے مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں، دوسری یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملہ میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأَسْهِلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اپنی حقیقی ماں کو تو دیکھ بھی سکتا ہے
اور تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویوں سے ہر مسلمان کے لیے پردہ فرض ہے اور تنہائی میں اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اسی طرح حقیقی ماں کے ماں باپ لڑکوں کے نانی نانا اور حقیقی ماں کے بھائی بہن لڑکوں کے ماموں اور خالہ ہوا کرتے ہیں، مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں ہوا کرتے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں ناظرین اکرام، یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المؤمنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ ان کی 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و شراغ تھیں، یعنی کہ 6 بیویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق، نمبر 3 حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم، نمبر 4 ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 5 ام سلمہ بنت ابو امیہ، نمبر 6 حضرت سودا بنت ضمعہ، اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 زینب بنت بخش، نمبر 2 میمونہ بنت حارث، نمبر 3 زینب بنت خزیمہ، نمبر 4 ام المساکین جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حی، یہ عربی نسل نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھی۔ اب اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ اب یہاں سے آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بن زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ ہم اس کتاب کے 3 باب میں لکھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ دوستو، بہت ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور آگے شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جس کا مفصل تذکرہ گزر چکا۔ علامہ ابن اسیر اور امام زہیبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں، عورتوں میں سب سے پہلے یہی ایمان لائیں۔ اور ابتدا اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول صحیح اور مذہب مختار یہی ہے کہ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے، اللہ اللہ، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک۔ آگے ملاحظہ فرماتے ہیں امام احمد و ابو داؤد النسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ زرقانی شریف کی حدیث پاک۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، سبحان اللہ، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ زرقانی شریف کی حدیث پاک۔ آگے ملاحظہ فرمائیں ناظرین اکرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے، ان سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہیں جو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے ہاں ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مرتبہ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا، اے ہے سبحان اللہ۔ یعنی سرکار نے اس حدیث پاک کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل ہے، یہ حدیث پاک، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث و امام سہیلی میں بھی یہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہی ہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 عمر کی برس پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اقدس نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں خود بنفس نفیس ان کی قبر یمن قبر میں اتر کر اپنے یعنی کہ جنت المعلی میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا، چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، حضرت بیوی خدیجہ جو سرکار کی سب سے پہلی بیوی تھی. بس اس کا میں انشاءاللہ تعالی یہیں پر روکتا ہوں، اور اس کے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دوسری بیوی آپ کی حضرت سودا رضی اللہ عنہما انشاءاللہ ان کا بیان ہونے والا ہے. کیسے ضرور بتائیں انشاءاللہ کمنٹ میں، اور اتنا شیئر کر دینا تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیو پہنچ جائے، ہر انسان سن سکے. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سرکار کی دوسری بیوی کے واقعات لے کر. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.